ایسی مثال ہے اس یک رنگی کی جیسے کہ ماہی یعنی مچھلی اور خالص صاف شفاف پانی۔ اب مچھلی ہے وہ پانی کے اندر ہے شروع سے آخر تک ہمیشہ، کبھی اکتاتی ہے۔ جس کو حق کے ذکر کا مزہ آ گیا اور جس کو سجدے کی لذت کا شعور حاصل ہو گیا، وہ اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز قبول کر ہی نہیں سکتا۔ اچھا، اس کے بعد آگے دیکھیے، آگے کہتے ہیں کہ نیست یک رنگی کزو خیزد ملال بل مثال ماہی و آب زلال۔ کہتے ہیں یہ یک رنگی جو پیدا ہوئی ہے نا عیسیٰ علیہ السلام کے یہاں، تو یہ ایسی نہیں ہے کہ اس سے جو ہے وہ ملال و اکتاہٹ پیدا ہو، یہ ملال و اکتاہٹ والی یک رنگی نہیں ہے۔ اچھا دیکھیے کتنی زبردست بات ہے، جب ہم یکسانیت کسی چیز میں دیکھتے ہیں نا تو اکتا جاتے ہیں۔ انسان کی طبیعت ہے، اس کو ورائٹی چاہیے، نئے نئے چیزیں چاہیے، نئے نئے آئٹم چاہیے، نئی نئی تفریحیں چاہیے، تو انسان اس سے خوش ہوتا ہے اور طبیعت بہلتی ہے، کیونکہ کلو جدید لذیذ، ہر جدید لذیذ ہوتا ہے۔ آپ بار بار ایک ہی چیز کو دیکھیں گے بور ہو جائیں گے، اس لیے یہاں فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہاں ایسا معاملہ نہیں ہے، یک رنگی کی بات کی ہے، سادگی کی بات ہم نے کی ہے، مگر یہ یک رنگی ایسی نہیں ہے کہ نیست یک رنگی کزو خیزد ملال، کہ اس سے ملال پیدا ہو، اکتاہٹ پیدا ہو، اکتائیں گے نہیں آپ۔ بل مثال ماہی و آب زلال، بلکہ اس کی مثال بڑی زبردست دے رہے ہیں۔ دیکھیں مثال فرما رہے ہیں کہ یہ ایسی مثال ہے اس یک رنگی کی جیسے کہ ماہی یعنی مچھلی اور خالص صاف شفاف پانی۔ اب مچھلی ہے وہ پانی کے اندر ہے شروع سے آخر تک ہمیشہ، کبھی اکتاتی ہے، پانی سے کبھی بھاگتی ہے، کبھی پانی سے بے چین اور پریشان ہوتی ہے، کبھی وہ یہ اس شوق میں مبتلا ہوتی ہے کہ بھائی کہاں ہر وقت پانی، ہر وقت پانی، ہر وقت پانی۔ چھوڑو اب اس پانی کو، کچھ خشکی کا مزہ لو، باہر نکلو، ذرا گھوم پھر کے آؤ، دنیا اتنی بڑی ہے، میں ایک چھوٹے سے تالاب میں پڑی ہوں یا نہر میں یا دریا میں یا سمندر میں، تو بہرحال ایک ہی کیفیت میں، تو اس سے نکل کر کبھی باہر آنا نہیں چاہتی، ہمیشہ پانی کے اندر رہنا چاہتی ہے۔ تو بتاؤ تم جو یہ کہتے ہو کہ یک رنگی سے اکتاہٹ ہو جاتی ہے، سادگی میں جو ہے مزہ نہیں آتا، ورائٹی چاہیے، نئے نئے رنگ چاہیے، تو اب یہ یہاں اس مثال کے آگے تمہاری اس فرمائش کی کیا حیثیت ہے؟ تو تمہاری یہ فرمائش بیکار ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان کی طبیعت یک رنگی سے اکتا جائے، ہر یک رنگی ایسی نہیں ہوتی۔ وہ مادی جو ہے دنیا ہے جہاں یک رنگی آپ کو اکتاہٹ پہ مجبور کر دے گی، وہ آپ کا مادی ماحول ہے۔ اور یہ جو ماحول ہے، یہ ماحول یہ تو ایسا ہے کہ اس کی یک رنگی سہ رنگی ہے، ہمہ رنگی ہے، اس کی سادگی میں رنگا رنگی ہے، اور اس کے اندر جو ہے ایک اور اندر کے لطف جو ہیں ایسے ہیں کہ ان لطفوں کے اندر انسان ایسے مزہ پاتا رہتا ہے، ایسے مزے پاتا ہے کہ جس کے بعد انسان کو اس سے باہر نکلنے کو دل ہی نہیں چاہے گا، وہ کبھی کچھ اور نہیں چاہے گا۔ تو یہ بڑی زبردست مثال دے کے گویا سمجھا دیا کہ مچھلی اور پانی، یہ اس سے اچھی اور مثال ہو نہیں سکتی۔ جناب بڑی اچھی مثال دی ہے یہ، کہ مچھلی پانی کے اندر ہمیشہ پڑی رہتی ہے مگر کبھی اس ماحول سے اکتاتی نہیں ہے۔ تو اب لوگ جو دین کے اندر ہمیشہ ایک کام کرتے رہتے ہیں، اس سے کیوں اکتائیں گے؟ یعنی دیکھیں نا، نماز پڑھنے والے، نماز ایک ہی چیز ہے، اس میں کوئی اور رنگ نہیں، کوئی اور طریقہ نہیں ہے کہ چلو چل پھر کے پڑھ لی یا ادھر ادھر جا کے پڑھ، نہیں، ایک ہی طریقہ، مگر اس سے اکتاہٹ نہیں ہے۔ حج کرنے والا حج کر رہا ہے، خدا کے گھر کو جا کے دیکھتا ہے اور ایک ہی طریقے سے کرتا چلا جاتا ہے، اکتاہٹ نہیں ہے۔ ذکر کرنے والا ذکر کرتا ہے اور وہی اسماء، وہی تسبیحات، وہی اذکار، بار بار ان کا ورد اوراد وہ کرتا رہتا ہے، لگا رہتا ہے، مگر اکتاتا نہیں ہے۔ اسی طرح ایک ایک چیز دین کی لے لیں، تلاوت لے لیں تو وہی قرآن ہے، بار بار ہزاروں مرتبہ لوگوں نے قرآن پاک ختم کر دیے، مگر اکتاہٹ نہیں ہے۔ ایک ایک تسبیح، ایک ایک سورت جو ہے ہزاروں مرتبہ پڑھ رہے ہیں صبح سے شام تک، مگر نہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ اور اس میں دیکھو بظاہر جو ہے نہ پیسہ مل رہا ہے، نہ کوئی ایسا منہ کو ٹیسٹ آ رہا ہے، نہ آنکھوں میں کوئی چیز نظارہ بن کے آ رہی ہے، نہ کانوں میں کوئی آواز سنائی دے رہی ہے، حواس بالکل خاموش ہیں اور ذہن بالکل پرسکون ہے، کوئی چیز ہمیں ایسی نہیں مل رہی جس سے ہمارے اندر کوئی تبدیلی آ رہی ہو۔ مگر وہی بات ہے کہ یہ ایک مانوی دنیا ہے، اور مانوی دنیا کے جو حقائق ہیں وہ لامحدود ہوتے ہیں، تو چونکہ لامحدود معاملات ہیں وہاں پر، تو لہذا جب ہم اس کے اندر جا رہے ہیں تو اب ہم جو ہے ظاہری ورائٹی کے سے بے نیاز ہو کے
اس لامحدود دنیا کے ساتھ تعلق میں جب پیدا ہو گئے، کھڑے ہو گئے اور قائم ہو گئے، تو اس کی وجہ سے ہمارے اندر یہ نہیں آ رہی، اکتاہٹ نہیں آ رہی، بے چینی نہیں آ رہی، کیونکہ وہاں لامحدودیت ہے۔ اور جہاں محدودیت ہوتی ہے وہاں اکتاہٹ ہوتی ہے، کیونکہ وہاں پر کیا ہے کہ ایک چیز جو ہے اپنے اس جیسے بلاک میں بند ہے، اپنے دائرے میں بند ہے، تو اب آپ اس سے باہر کا مزہ لے ہی نہیں رہے، وہ اسی دائرے میں اور چار دیواری کے اندر ہی ہیں، کھا رہے ہیں تو وہ بھی ایک بلاک میں ہے، آپ کوئی چیز دیکھ رہے ہیں، دیکھنے کا مزہ لے رہے ہیں تو ایک بلاک میں۔ مگر یہاں اس روحانی معاملے کے اندر چونکہ کوئی بلاک نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے، کوئی دیواریں نہیں ہیں، وہ ایک لامحدود دنیا ہے، لامحدود کائنات ہے، تو آپ کو خود بخود ایک مزہ آ رہا ہے، جیسے آپ کسی فضا میں ہیں، آزاد فضا میں۔ تو آزاد آدمی جو ہوتا ہے نا، اس کی مثال یوں سمجھے، میرے ذہن میں جو مثال ابھی آ رہی ہے، ایک آدمی ہے، اسے جیل میں بند کر دیں اور جیل کی دیواریں وسیع کر دیں، اس کے گھر سے بھی زیادہ وسیع، اس کو وہاں وہ بور ہو جائے گا، وہ تھک جائے گا، وہ اکتا جائے گا، وہ وہاں پر مر جائے گا اس قید کے تصور سے جو کہ اس کو وہاں پہ ملی ہوئی ہے۔ اچھا، اور دوسرا آدمی اس کے آدھے گھر میں بند کر دیں، ایک چھوٹے سے کمرے میں رکھ دیں، بند نہ کریں، اس کو اس کا الاٹ کر کے اس کو دے دیں، یہ تمہارا گھر ہے، وہ زندگی اس میں گزار لے گا مگر اکتائے گا نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بظاہر چار دیواری کھڑی ہے، مگر اسے پتہ ہے کہ یہ دیواری میرے لیے قید نہیں ہے، میں آزاد ہوں، میں جب چاہوں جا سکتا ہوں۔ تو اب وہ جو اس تصور میں ہے نا، اس تصور کے مزے نے دیواریں گرا دی، وہ دیواریں گرا دی۔ اسی طرح ہم جب یہ روحانی اور مانوی دنیا میں ہوتے ہیں اور ذکر و اذکار کے ماحول میں ہوتے ہیں اور عبادت میں اور دین کے معنویات کے اندر، تو وہاں بھی جو ہمارا عمل ہے وہ بظاہر ایک دیوار ہے جو ہمیں گھیرے ہوئے ہے، وہ گھیرے ہوئے، مگر چونکہ وہ ایک لامحدود دنیا ہے، لہذا وہ لامحدودیت کے تصور نے ان دیواروں کی جو ہے نا قید وہ اڑا دی ہے اور وہ احاطہ ختم کر دیا ہے، اور ہم اس لامحدودیت کے اندر ایک مزہ لے رہے ہوتے ہیں اس وقت۔ اس لیے ہم کبھی بور نہیں ہوتے، کبھی اکتاتے نہیں ہیں، چاہے ایک جگہ بیٹھے بیٹھے آدمی سجدے کر کر کے مر جائے اور تسبیح کر کر کے جو ہے وہیں فنا ہو جائے، مگر وہ وہاں سے بھاگنا نہیں چاہتا، یہ کیفیت ہوتی ہے۔ تو یہاں یہی فرما رہے ہیں کہ مچھلی اور پانی کی مثال دے کر کے کہ دیکھو یہاں پر بھی یک رنگی اکتاہٹ کا اور بیزاری کا سبب نہیں بنی۔ آگے اور پیاری بات کی، گرچہ در خشکی ہزاران رنگ ہاست، ماہیان را با یبوست جنگ ہاست۔ خشکی میں باہر مچھلی کے لیے ہزاروں قسم کے رنگ ہیں۔ مچھلی کو اگر آپ جا کے کہو بھائی باہر دیکھو ذرا کتنے وسیع میدان ہیں، ہمارے یہاں بڑے بڑے کھیت ہیں اور لالہ زار ہیں، باغات ہیں، اور ہمارے یہاں وسیع میدان و کشادہ سرزمین ہے، پہاڑ ہیں، کوسار ہیں، اور بہت کچھ ہے، تو باہر آ جاؤ۔ ماہیان را با یبوست جنگ ہاست، کہہ رہے ہیں کہ وہ تو جنگ کر کے بیٹھی ہے، وہ کبھی نہیں مانے گی آپ کی بات، پانی کے اندر سے وہ نکل کر آئے نہیں، بلکہ فرما رہے ہیں اس کی یبوست کے ساتھ، خشکی کے ساتھ ایک جنگ ہے، اس کی تو لڑائی ہے، وہ کبھی بھی ایسی تمام رنگا رنگ کی خشکیوں کو قبول نہیں کرے گی، چاہے آپ کتنی چارمنگ دے کے اس کے سامنے رکھیں، کتنا اٹریکشن دے کے رکھیں، کتنی ترغیب دیں، وہ کبھی نہیں مانے گی، کیونکہ اس کی زندگی و بقا پانی میں ہے اور اسی میں پھر اس کا سارا مزہ ہے۔ تو فرما رہے ہیں کہ باہر کے نظارے اس کو اٹریکٹ نہیں کر سکتے۔ تو یہی حال ہے اس ذاکر کا، اس کو باہر لے کر جاؤ تو اسے دنیا میں کہیں مزہ نہیں آئے گا۔ جس کو حق کے ذکر کا مزہ آ گیا اور جس کو سجدے کی لذت کا شعور حاصل ہو گیا، وہ اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز قبول کر ہی نہیں سکتا۔ اب اس کو آپ لاکھ دنیا کی سیر کرائیں اور لاکھ اسے مزے دلائیں، وہ نہیں مانے گا، کیونکہ اسے جو مزہ اس میں آ رہا ہے آزادی کا، لامحدود دنیا کا، وہ باہر کی دنیا میں میسر نہیں آئے گا۔ جیسے مچھلی دیکھے گی اپنی موت، چاہے وسیع میدان ہے یا پہاڑ یا کھلی آزاد فضا، مگر اس کے لیے موت کا سامان، اسی طرح جو حق کی لذت میں گرفتار ہے وہ اس سے نکلنے کے بعد صرف موت دیکھے گا، ویرانی دیکھے گا، بربادی دیکھے گا۔ اسی لیے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب فرمایا کہ خبردار، بے شک دلوں کا اطمینان جو ہے وہ اللہ کے ذکر کے اندر ہی ہے۔ تو لوگ انہی میں اسی طرح اپنے جیسے محدود سی دنیا میں بظاہر زندگیاں گزار دیتے ہیں۔ اقبال کہتا ہے کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔